अल्लाहुम्मा रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। तारीफ़ें सारी की सारी रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो तैना इस कायनात का खालिक व मालिक है। दरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हमारे हादी और रहनुमा हैं। मेरे इंतहाई अजीज दोस्त, बुजुर्ग और भाई राजा सादक साहब, जनाब मोहतरमी डॉक्टर अमजद साहब, और आज की महफिल के दूल्हा जनाब आसी साहब, और मेरे इंतहाई अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मेरी हालत पर तरस आना चाहिए कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब मुझे बुलाया गया है कि आप भी अच्छी बातें करें। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं ना। चलो मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ। पहले आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया। मुझे एक और जगह पे मेरा प्रोग्राम था, 3:30 बजे शुरू हुआ था। वो हमारे प्रोग्राम पूरा साल पहले तय हो जाती हैं तारीखें, वो बदली नहीं जा सकती हैं। अगर हो सकता तो ऐसा हो सकता तो मैं यकीनन आज के दिन उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देता, लेकिन उसमें कम से कम 50-60 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका दखल होता है, तो उसकी वजह से मुझे लेट होना पड़ा। मैं एक लतीफ़ा भी आपको सुनाता हूँ और वो मेरी ज़िंदगी की एक हकीकत भी है। आप में से जो साथी मेरे करीब रहे हैं वो जानते हैं कि मैं मैट्रिक से स्कूल छोड़ के बहरीन आ गया था 16.5-17 साल की उम्र में। यहाँ आकर मैंने काम भी किया और साथ अपना सिलसिला तालीम जारी रखा। तो मुझे शौक पैदा हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स में भर्ती होने का, और मैं वापस चला गया 81 में रिजाइन देकर, और इस्लामाबाद गया मैं भर्ती होने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई है। जब मैं बहरीन आया था तो मेरी उम्र कम थी, तो मैंने पासपोर्ट बनाने के लिए 2.5 साल ज्यादा लिखाई थी। तो यहाँ फिर पढ़ा मैं यहाँ, तो उसी के मुताबिक मेरी वो जो डॉक्यूमेंट्स थी। तो उन्होंने कहा जी अब आपकी उम्र ज्यादा है। मैं वापस गया, अदरीस सबरी साहब के अब्बू जान और मेरे चचा जान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा उम्र ज्यादा है। तो बड़ी ठहर कर और बड़े तहम्मुल से बड़ी एक ठोस बात करते थे जिसमें बड़ा मफहूम होता था। कहते हैं वो भी क्या करें, कभी हमें लंबी की जरूरत पड़ जाती है, कभी छोटी की। जब तुम बहरीन गए थे तो तुम्हें लंबी उम्र चाहिए थी, अब तुम भर्ती होना चाहते हो तो छोटी चाहिए। तो मैंने कहा उस वक्त लंबी तो बन गई थी, अब छोटी नहीं बन सकती है। ये लतीफा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आप सारे शलवार कमीज में हैं और मैं सूट में हूं। मैं जिस प्रोग्राम से आ रहा हूं उसकी डिमांड थी ये दरअसल, और मैं घर जाकर अगर शलवार कमीज पहन कर आता तो मैं लेट हो जाता, ज्यादा लेट हो जाता। इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इस हालत में आपके सामने खड़ा हूं। वो लतीफा इसलिए सुनाया कि कभी मुझे शलवार कमीज की जरूरत पड़ जाती है और कभी सूट की। मैं मुख्तलिफ किस्म की महफिलों में, मेरे अजीज दोस्त मेरे भाई शकील फाखर ने कहा कि दीनी और दीनी भी और दुनियावी भी, और ये सारी महफिलों का मैं शिकार रहता हूँ। दरअसल एक तालिब इल्म हूँ और इल्म की तलाश में जहां जहां भी पहुंच सकता हूँ पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आज की इस महफिल को सजाने के लिए आपने जिस मकसद के लिए ये सजाई है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक दोस्त, एक साथी, एक भाई आपसे अलविदा हो रहा है। उसकी शान में, उसकी इज्जत अफजाई के लिए आपने ये महफिल सजाई है। ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये जारी रहनी चाहिए। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं, आपके जितने साथी, कितने दोस्त अगर आपसे अलहदा हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें एक और बात याद रखनी चाहिए। हम कल अपना मुल्क छोड़कर इस मुल्क में आए थे, आज यहां से फिर वापस खुश हुआ हूं, बड़ा मुतासर हुआ हूं। याद रखिए तारीख इंसानी में, फाखर साहब मेरे लिए कितना वक्त है? तारीख इंसानी में इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज से अपना मद्दा बयान करता रहा है। शायर ने अपनी शायरी, मुसव्विर ने अपनी तस्वीर में, अदीब ने अपने अदब के साथ। हर इंसान का अपना एक मैदान होता है जिसमें वो
اپنے اندر کے خیالات، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو، اپنے آئیڈیاز کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہر وقت یہ یاد رکھیں، ہماری ملت کا، ہماری امت کا ایک شخص شاعر کہلاتا تھا، علامہ اقبال۔ ہم سب جانتے ہیں اسے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم سب نہیں، ہم شاید کم جانتے ہیں، دنیا اسلام کا ہر شخص جو ادب سے تعلق رکھتا ہے، جو شاعری سے تعلق رکھتا ہے، جو اسلام سے محبت رکھتا ہے، وہ علامہ اقبال کو جانتا ہے۔ شاعر کی حیثیت سے نہیں، اسے عالم اسلام کے مسلمانوں کے علماء میں اس کی فہرست، علماء کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تحریک اسلامی سوڈان نے ایک عالمی اپنا ایک دنیا میں جتنی بھی اسلامی تنظیمیں ہیں ان کو دعوت دی سوڈان میں۔ پاکستان سے جماعت اسلامی کی ایک خاتون ڈاکٹر جبین وہاں گئی تھی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، کہتی ہیں کہ وہاں ایک کمرے میں چارٹ لگے ہوئے تھے جہاں بڑے بڑے علماء اسلام جو تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ ان علماء میں علامہ اقبال کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کو صرف شاعر نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ عالم اسلام کے علماء میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب آپ شاعروں کے پاس بڑی اچھی طرح کہتا ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ اچھا کام ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے، چل کر کسی کی مدد کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، قلم سے بھی ہو سکتا ہے، شاعری سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہر وہ کام جو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے وہ کس انداز سے کریں گے، قلم کے ساتھ کریں گے، شاعری میں کریں گے، کتاب لکھ کر کریں گے، وہ آپ کے لیے زاد راہ بن جائے گا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب جتنے دوست ساتھی یہاں آئے ہیں ایک دوست کو الوداع کرنے کے لیے، میں آپ کو بتا دوں کہ رب کائنات اس پر بھی بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، جب دوستوں کے لیے خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب اپنے دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، تو رب کو بڑی پسند ہیں یہ چیزیں بھی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس محفل کے سجانے میں۔ فاخر صاحب نے مجھ سے جب رابطہ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، میرے کزن ادریس نے بتایا کہ یہ کرنا ہے، میں نے کہا جہاں تک میں حاضر ہوں، مجھے جہاں بھی آپ لے جائیں گے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ساتھ ہو کر بیٹھیں۔ یہ ہماری علیحدہ علیحدہ جو ٹولیاں ہیں، میں ایک بار تقریر کر رہا تھا، احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ ہمارا مزدور بھی ایک دوسرے سے پھٹا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، ہمارے وکلاء ہیں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں وہ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء ہیں وہ بھی ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ وہ متحد ہو۔ ہم جہاں جہاں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، ہماری اپنی محفلیں متحد ہوں، اتحاد کے ساتھ ہم بیٹھیں، محبت بانٹیں، نفرتیں اور قدورتیں یہ دل کے اندر جو ہوتے ہیں، زنگ لگے ہوتے ہیں، ان کو اتارنے کے لیے یہ محفلیں بڑی مددگار ہوتی ہیں۔ مجھے اس محفل کی خوشی ہو رہی ہے اور میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ لوگ اس کے بعد بھی اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبتیں بانٹتے رہیں گے، اور مجھے جہاں بھی آپ بلائیں گے میں سارے کام چھوڑ کر آپ کی حاضر میں آپ کی محفل میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ سب پر فخر ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ آپ سب لوگ جس لحاظ سے بھی جو کام بھی کرتے ہیں، جس کام کے لیے بھی آپ کو بلایا گیا ہے آپ آئے ہیں، اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ محفل شروع ہوئی ہے، آپ سب کے ٹیلی فون بج رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ٹیلی فون سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس وقت بھی شاید مجھے میرا دھیان ادھر ہی ہو کہ پتہ نہیں میرا کام پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو، میری کوٹ کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔ جس محفل میں بیٹھے اس محفل کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ ایک بندہ آپ کے لیے وقت نکال کر تقریر کر رہا ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی نہیں بجا ہے،
لیکن اس سے پہلے جتنے ساتھی بولتے رہے ہیں آپ کے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجتی رہی ہیں. محفل کے آداب کا تقاضا ہے کہ آپ بیٹھتے ہی اپنے ٹیلی فونز بند کر دیں. یہ نئی ایجاد جو ہے یہ جتنی بلیسنگز ہے اتنی کرس بھی ہے, لعنت بھی اتنی ہے جتنی اس کے فوائد ہیں. تو اس سے جو لعنت والے کام ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں, جو فائد حاصل ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں جناب مشتاق آصف صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ جہاں بھی جائیں سدا خوش رہیں, ایسی محفلیں سجاتے رہیں اور اپنے قلم سے اپنے رب کا پیغام, اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی امت کے ہر بندے تک پہنچاتے رہیں. اللہ کرے ان کے قلم میں اور زور ہو, اور یہ زیادہ نہیں, اگر علامہ اقبال نہیں بن سکتے تو ہمارے سیاست کے علامہ اقبال بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں.